اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ اے ایمان والو، اگر تم کہنا مانو گے کافروں کا تو وہ تم کو الٹا پھیر دیں گے، پھر تم ناکام ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ ہم ابھی ڈالے دیتے ہیں ہول کافروں کے دلوں میں بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ایسی چیز کو ٹھہرایا ہے جس پر کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی، اور ان کی جگہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے بے انصافوں کی۔ سورہ آل عمران کی 149، 150 اور 151 تین آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ سب سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، کافروں کا اور مشرکوں کا کہنا مت مانو۔ کافروں کا، مشرکوں کا، اور اس میں یہ بھی معنی ہو سکتا ہے یہود و نصارہ کا کہنا مت مانو۔ اصل میں یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ مسلمانوں کو غزوہ احد کے موقع پر عارضی طور پر شکست ہو گئی تھی۔ مسلمان بدحواس تھے، پریشان تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مسلمانوں کو۔ اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی شہادت کی افواہ اڑ گئی، تو بعض مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آنے لگا کہ اب ہم لوگ لڑ کر کے کیا کریں گے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو ہم لڑ کر کے کیا کریں گے۔ بعض مسلمانوں کے دلوں میں یہ احساس ہوا کہ ہم لوگ کافروں سے امن طلب کر لیں۔ بعض منافقوں نے مسلمانوں کو برگرانا شروع کر دیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی ہوتے تو وہ کیوں شہید ہوتے، اب تم لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف واپس ہو جاؤ، لوٹ جاؤ اور اسلام کو نعوذ باللہ چھوڑ دو۔ تو اس موقع پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عارضی شکست جو تم کو ہوئی ہے اس میں تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور تم لوگ ان لوگوں کا کہنا مت مانو۔ اگر تم نے ان کا کہنا مانا تو وہ پھر تم دنیا اور آخرت میں دونوں میں خسارے میں اور نقصان میں رہو گے، اس لیے تم ان کی اطاعت و فرما برداری مت کرو بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ناصر ہے، تمہارا حامی ہے، تمہارا مددگار ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ عارضی طور پر شکست ہو گئی، کیا ہوتا؟ تمہارا اللہ مالک ہے، تمہارا اللہ خالق ہے، تمہارا اللہ مددگار ہے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اس کے بعد جو تیسری آیت کریمہ پڑھی گئی 151 نمبر کی آیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر جو روب ڈالا اس روب کا تذکرہ ہے۔ اصل میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کو تھوڑی سی شکست ہو گئی ان کی تھوڑی سی بھول اور چوک کی وجہ سے، تو مسلمانوں کو بہت سارے جو ساتھی شہید ہو گئے، 70 مسلمان شہید ہو گئے، بہت سارے مسلمان زخمی ہو گئے، پریشان حال ہو گئے۔ اسی درمیان میں ابو سفیان نے اپنا لشکر لے کر کے مکے کی طرف واپسی کا ارادہ کیا اور وہ واپس بھی ہو گیا۔ جب مقام روحا پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ارے مسلمانوں کو تو مٹانے کا، مسلمانوں کا قلع قمع کرنے کا، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا اچھا موقع ملا تھا، ہم نے ان کو ادھورا چھوڑ دیا، یعنی مسلمانوں کو تو ختم کرنے کا موقع تھا۔ بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، بہت سارے مسلمان زخمی ہو گئے، تو اچھا موقع تھا، ہم پلٹ کر کے ہم نے غلطی کر دی، اس لیے دوبارہ چلو مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے، اٹیک کریں گے اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کر کے چھوڑ دیں گے۔ یہ سوچ کر کے اس نے ارادہ کیا مدینے کی طرف پھر سے دوبارہ حملہ کرنے کا کہ ہمارے پاس اتنا لشکر ہے، اتنی تعداد ہے، مسلمان تو پریشان حال ہے، زخمی ہیں، زخموں سے چور ہیں، چلو جا کر کے دوبارہ مدینے پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ یہ سوچ کر کے اس نے ایک آدمی کو تیار کیا، گاؤں کے آدمی کو، اور اس کو رشوت دی، پیسہ دیا اور کہا کہ دیکھو یہ پیسے دو تم اور مدینہ جا کر کے مسلمانوں کو ڈراؤ تم، اور ان سے یہ کہو کہ ابو سفیان بڑا لشکر جرار لے کر دوبارہ
مدینے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا اور میرے پیچھے پیچھے وہ لشکر آ رہا. اس کو پیسہ دے کر کے مدینہ بھیجا. وہ آدمی جب مدینہ پہنچا نہیں تھا، مدینہ پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا کہ ابو سفیان ایسا سوچ رہا، پھر دوبارہ مدینے پر اٹیک کرنے کا ارادہ کر رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ احد کے جنگ میں، احد کے میدان میں شریک ہوئے تھے، غزوہ احد میں جو لوگ شریک ہوئے تھے، وہ لوگ پھر سے تیار ہو جائیں اور کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے پھر سے جانا ہے. چنانچہ ایک دن بھی مسلمانوں نے آرام نہیں کیا تھا، چند دن بھی آرام نہیں مسلمانوں نے کیا تھا. زخموں سے چور تھے، مسلمان بدحال تھے، پریشان حال تھے. ان حالات میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اعلان کیا تو تمام کے تمام مسلمان، تمام جو غزوہ احد کے موقع پر شریک ہوئے تھے، وہ تمام کے تمام مسلمان تیار ہو گئے مدینے سے باہر نکل کر کے کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے. تاریخ عالم میں، تاریخ اسلام میں نہیں، تاریخ عالم میں ایسی جانثاری اور ایسی فداکاری کا کوئی واقعہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ ان حالات میں جب مسلمانوں کے دل بالکل زخموں سے چور ہے، ان کے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے، ان حالات میں پھر سے مسلمانوں کو تیار ہو جانا اور کافروں کے مقابلے کے لیے تیار ہو جانا، جانے کے لیے یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا. ایسا واقعہ، ایسی مثال تاریخ عالم میں آپ کو نہیں ملے گی کہ ان حالات میں بھی وہ لوگ، ان لوگوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ 2-4 دن ہم آرام کر لیتے، نہ زخموں سے چور ہیں، ہمارے سروں پر زخم ہے، بدن میں زخم ہے، کسی کی آنکھ نکل گئی تھی، کسی کا ہاتھ کٹ گیا تھا، ان حالات میں ہم کیسے جائیں گے، تھوڑا آرام کرنے دیے. ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کہا، فوراً تیار ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر کے روانہ ہوئے. ایک جگہ پہنچے، حمراء الاسد ایک مقام کا نام ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ مسلمان ان حالات میں زخموں سے چور ہیں، پریشان ہیں، ان کے ساتھی شہید ہو گئے، پھر بھی مسلمان مقابلے کے لیے تیار ہو کر کے آ رہے ہیں، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ہیبت طاری ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں روب ڈال دیا، ان کے دل کو مروب کر دیا. اس لیے وہ وہاں سے روانہ، حضرت ابو سفیان اپنا پورا لشکر لے کر کے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں سے بھاگ گیا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک وہاں مقیم رہے تاکہ کافروں کو یہ احساس نہ ہو کہ مسلمان بزدل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک مقام حمراء الاسد میں مقیم رہے، کافروں کا انتظار کرتے رہے کہ اگر وہ آئے تو ان کا ہم مقابلہ کریں گے، ہم کمزور نہیں ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بات جو ارشاد فرما رہے ہیں، وہی بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کافروں کے دلوں پر روب ڈال دیا. کیوں روب ڈال دیا؟ بوجہ شرک کے، شرک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر روب ڈال دیا. حالانکہ ان کی تعداد زیادہ تھی، ان کے پاس ہتھیار بھی برتر تھے، ہر اعتبار سے مسلمانوں سے وہ اعلیٰ اور برتر تھے، لیکن ان کے بوجہ شرک کے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مروب کر دیا. بوجہ شرک کے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ہیبت ڈال دی مسلمانوں کی. یہ ایمان کا خاصہ ہے کہ ایمان کے اندر قوت ہے، شجاعت ہے، دلیری ہے. توحید پرست مضبوط دل کے ہوتے، اور یہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں ان کا دل بالکل کمزور ہوتا. آج یہ تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہے لیکن ان کے دل کمزور ہیں کیونکہ یہ شرک کرتے، کفر کرتے اللہ کے. یہ لوگ کیا ہیں؟ باغی ہیں. باغی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کمزور کر دیا. اور توحید پرست جو لوگ ہوتے، مسلمان ہوتے، ان کا دل قوی ہوتا، مضبوط ہوتا. اور ایسی مثالیں ہزاروں نے، لاکھوں، کروڑوں آپ کو نظر آئیں گی. تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی، 313، 1000، 700، 3000، لاکھوں کافروں کا، مشرکوں کا اور یہودیوں کا اور مجوسیوں کا مسلمانوں نے مقابلہ کیا. ایران میں گئے، ان کی تعداد صرف 30,000، 40,000. کافروں کی تعداد کئی لاکھ. رومیوں سے مقابلہ ہوا، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، 30-40,000 سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد کبھی بھی نہیں ہوئی. ان کی تعداد لاکھوں میں، پھر بھی مسلمان ہمیشہ کامیاب ہوئے اور ہمیشہ غالب ہوئے. آج مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود بھی مسلمان ناکام اور نامراد ہیں کیونکہ اس کا ایمان کمزور ہو گیا، اس کے اعمال کمزور ہو گئے. اب دیکھیے رمضان میں مسلمانوں کا کیسا جوش و خروش تھا،
ایسا جذبہ تھا، 5 وقت کی نمازوں میں مسلمان مسجدوں کو آباد کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ رمضان گزرتے ہی ساری مسجدیں خالی ہو گئیں، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ علامہ اقبال نے کہا دیکھیے مسجدیں ویران ہو گئی، مسجدوں میں نمازی کہاں ہیں؟ رمضان میں جوش و جذبہ تھا، رمضان گزرتے ہی مسلمانوں جوش و جذبہ ختم ہو گیا۔ یہ جیسا کہ پانی کے اندر ابال آتا ہے، طوفان آتا ہے۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کا حالت آج ایسی ہو گئی ہے کہ مسلمانوں میں طوفان آتا کبھی کبھی، جوش جذبہ پیدا ہوتا، لیکن جب وہ طوفان ختم ہوتا اور پانی کے تھپیڑے جب باہر آ جاتے تو پھر وہ بالکل پانی ٹھنڈا ہو جاتا، اس کا جوش جذبہ ختم ہو جاتا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایمان قوی اگر ہوتا، ایمان اگر مضبوط ہوتا تو مسلمانوں کا جوش و جذبہ جو رمضان میں تھا وہی جوش و جذبہ رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ مسلمانوں کے ایمان اور اعمال کے اعتبار سے مسلمان کمزور ہیں، اس لیے مسلمانوں کو دیکھیے عارضی طور پر طوفان اٹھتا، جوش و جذبہ اٹھتا، اس کے بعد جوش و جذبہ ختم ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بوجہ شرک کے، کفر کے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر روب ڈال دیا، اور وہ لوگ جن چیزوں کی پوجا کرتے، جن چیزوں کو شریک مانتے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو شرک کرتے وہ لوگ، جن چیزوں کی پوجا کرتے، ان چیزوں کے جائز ہونے پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، بس اپنی مرضی سے انہوں نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، اپنی مرضی سے جو ہے بہت سارے خداؤں کو انہوں نے ماننا شروع کر دیا۔ اللہ آخر آیت میں فرما رہے ہیں 151 آیت نمبر میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا، اور یہ جہنم بہت ہی زیادہ بری جگہ ہے، ظالموں کے لیے خطرناک جگہ ہے، مختلف قسم کے عذابات ہوں گے، سانپ بچھو اور پتہ نہیں کن کن طریقوں سے اللہ تعالیٰ کافروں کو، مشرکوں کو عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔